جی خواتین و حضرات السلام علیکم، میرا نام شہاب کرنی ہے، ٹی وی آئی 95 کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، ابھی میں آتا ہوں بیک گراؤنڈ سے ہٹ کے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آج کا جو ٹاپک ہے، را اور سی آئی اے کی مالی خولیہ میں مبتلا کچھ پاکستانی مریضوں کی کہانی۔ ہم بہت سنتے ہیں ان دونوں ایجنسیز کا کہ جب بھی پاکستان یا ہندوستان کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو یہ ایجنسیز، ان کا نام بڑی معتبر کوٹس کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ جی ہر چیز میں ان لوگوں کی چھاپ نظر آتی ہے۔ تو آج میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا کنیکٹ کریں تاریخ کے سفر کو، کہ ان کے کیا کنیکشنز ہیں اور ان لوگوں کو کن لوگوں نے سپورٹ کیا ہے۔ جو غداری اور لیبلز لگتے ہیں غداری کے اور بغاوت کے، وہ لگتے ہیں کچھ لوگوں پہ جو انڈیپینڈنٹ وائسز کا پرچار کرتے ہیں، جو نئی تھاٹس کے ساتھ آتے ہیں ان دونوں ممالک میں یا واشنگٹن میں۔ لیکن جو اصل کردار ہیں، آج میرے خیال میں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان پہ سے پردہ ہٹانا ضروری ہو گیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ یہ آج کا ٹاپک را اور سی آئی اے کے اوپر ہوگا، اور ہم انشاءاللہ آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں تاریخ کے سفر کے اوپر۔ تو شروع کرتے ہیں جناب، اس تصویر سے ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، ایک ایسا کردار جو وہ کوئی بھی جنگ لڑے بغیر فیلڈ مارشل بن گیا تھا۔ 10 سال تقریباً مطلق العنان حیثیت میں رہا۔ تو پھر ایک واقعہ انہی کے دور میں ہوتا ہے، جس کو میں آپ تصویر دکھاؤں گا تو آپ سمجھ جائیے گا۔ U-2 یہ رشین جہاز گرایا گیا تھا بٹبیر میں، جو پشاور سے تھوڑی دور کے اوپر ہے، ان کے دور میں، اور وہاں سے پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل ریلیشن شپ تھیں رشین بلاک سے، وہ امریکن بلاکس پہ گئی۔ تو ہمارے پہلے مستند اپنے نقوش کے حوالے سے جو کردار رہے ہیں را تو نہیں اس وقت، تو سی آئی اے کے ساتھ وہ یہ صاحب تھے جن کو فیلڈ مارشل ایوب خان۔ تو یہ آپ نے پہلا کردار کی تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے کردار کے، ان کی تصویر دیکھیے گا ذرا سا۔ تقریباً 11 سال بڑے بڑے فنکاری کے ساتھ پیسے لیتے رہے، مختلف ناموں سے کس کے ساتھ ڈیل کرتے رہے، ذرا غور کیجیے گا۔ Zia dies in plane crash, US envoy General Akhtar among dead, including کون تھا؟ US ambassador was on that plane۔ تو مستند ڈاکومنٹس کے حساب سے ایجنٹ کون ہوا سی آئی اے کا، آپ کے سامنے ہے۔ پیسے سوٹ کیسز میں بھر بھر کے کون دیتا رہا؟ چارلی ولسن، سی آئی اے کا ایکس کانگریس مین فرام ٹیکسس، یہ ان کی گرل فرینڈ، اور چارلیز وار کے نام سے کتاب بھی ہے اور مووی بھی ہے۔ یہ ان کو سوٹ کیسز بھر کے کن کو دیتے رہے؟ اس فیملی کو، جو آج یہ اولاد ہیں، یہ صاحب جنرل اختر عبد الرحمان کی، جو ان کے ساتھ پلین کریش میں مرے تھے، اور آج ان کی دوسری اور تیسری جنریشن پیپسی کولا فرنچائز جو US فرنچائز ہے اس کے مالک ہیں۔ یہ سب ایک اسٹار جنرل کی تنخواہ کیا ہوتی ہے، اس کے بعد یہ سب بہتری، یہ سب خوبیاں کہاں سے آئیں؟ تھینک یو ٹو امریکہ، تھینک یو ٹو سی آئی اے۔ مسکراہٹ دیکھیے، ماشاءاللہ چمک دیکھیے چہرے کے اوپر، باپ کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔ یہ جناب ایک اور کردار، بڑی اس نے فنکاری کے ساتھ ریسورسز یوز کیے اپنی برانڈنگ اور بلینڈنگ کے لیے، نام کمایا۔ جنرل حمید گل بڑا پیسہ بنایا۔ کیسے؟ آج جو عظما ٹرانسپورٹ ان کی صاحبزادی چلا رہی ہیں پاکستان میں،
وہ اسی پیسے کا CIA کے پیسے، امریکہ کے پیسے کیا لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں سو کالڈ ہمارے جنرل حمید گل، اللہ تعالیٰ کی نعمت. یہ یہ لیگیسی ہے حرام کی کمائی کی، حرام کے پیسے کی، اور 22 کروڑ لوگوں کے مملکت خداداد کے ساتھ دھوکے کی واردات ہے. کہاں کہاں اپنا منہ کالا کرو گے تم لوگ. یہ دیکھ لیا آپ نے، یہ اور دیکھیں. یہ لیگیسی چھوڑ کے گئے جنہوں نے خواب دکھائے تھے آج کے وزیر اعظم عمران خان کو، جو ہمارے ریاست مدینہ کے علمبردار، ہمارے ملک پہ ایک نحوست کا سایہ. یہ ان کی پروڈکٹ ہے عمران خان، اس جنرل حمید گل کی، جو بیٹھ کے گھنٹوں لیکچر دیا کرتا تھا اس کرکٹر کو، بلے باز کو، جو آج اس قوم کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے. تو یہ تو جناب تھوڑا سا میں نے انٹروڈیوس کرا دیا CIA کے حوالے سے. اب چلتے ہیں دوسرا ٹاپک، را. آئیے صاحب، را کے پہلے ایجنٹ مستند، ان کو میں کہتا ہوں کاورڈ کمانڈو. اور کاورڈ کمانڈو اس لیے کہ جو بھاگا ہوا ہے مقدموں کو، جب ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی ہے، کورٹ کا نوٹس آ جاتا ہے، تو یہ دبئی کے مختوم ہسپتال میں داخل ہو کے تصویریں کھنچواتا ہے وہاں کے ICU کے وارڈ سے کہ میں بہت بیمار ہوں، نہیں آ سکتا ہوں. یہ ان کی مردانگی اور ان کی کاورڈنس ہے. اس آدمی کا ایک بیان ہے کہ الطاف حسین جس دن میرے سامنے آیا، میں اس کی کن پٹی پہ گولی ماروں گا کیونکہ را کا فنڈڈ ہے. اور اسی الطاف حسین کی MQM کے ساتھ 10 سال سے اوپر عشرت العباد کی شکل میں اربوں روپیہ کراچی میں لٹایا، اور ہزاروں لوگوں کی جانیں جو ہیں خون کی ندیاں بہائیں اس آدمی نے. تو را کا مستند ایجنٹ، یہ کمانڈو، یہ جرنیل، یہ چیف آف اسٹاف فوج کا، ہماری پاکستان کی فوج کا. کہاں کیا کہیں گے، کیا کیا کہاں جا کے ہم اپنا دکھ بیان کریں. تو یہ را کے مستند جو لوگ ہیں اور ایجنٹس ہیں. اب آپ آ جائیے جناب، پیپلز پارٹی کا دور شروع ہوتا ہے. ایک اور را کے ایجنٹ جو ہیں وہ رحمان ملک کی شکل میں. بھائی رحمان ملک انٹیریئر منسٹر تھے، وزیر داخلہ تھے، ساری انٹیلیجنس کمیٹیز کو ہیڈ کرتے تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ الطاف حسین جو ہے را فنڈڈ ہے. تو وہ صاحب جب بھی کوئی کراچی میں کرائسس ہوتا تھا، الطاف حسین کے اشارے پہ اگلی فلائٹ پکڑ کے لندن چلے جاتے تھے، اور لندن جا کے ایک دن میں ڈیل سیٹ ہو جاتی تھی الطاف حسین کے ساتھ. وہ بھی ریاست کا ستون تھے. وہ یہی رحمان ملک ابو دھابی اور دبئی میں محمد انور جو فنڈز لے کے آیا کرتے تھے را کے MQM کے لیے، کیا رحمان ملک کو نہیں پتا تھا؟ یا رحمان ملک سنتھیا رچی میں اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے پاکستان کی ریاست کو بیچ دیا؟ تو میرا یہ سوال ہے کہ CIA ہو، را ہو، یہ کیا کیا گیم ہو رہا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ جو ریاست کو بیچ رہے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے؟ اور جو لیبلنگ ہوتی ہے، جو ہمیں کہنا چاہیے کہ غدار کہا جاتا ہے، وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ نجم سیٹھی، جنرل اسد درانی. کیوں؟ بولڈ ہیں، سچ بولتے ہیں، سچ کا چہرہ دکھاتے ہیں، جو تم جیسے لوگوں کو، جو تم ناسور اور تم ہپوکریٹ ہو، تمہیں برداشت نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ لائف از گڈ. یہ ساری فیملیز، میں نے ایوب خان، گندارا انڈسٹریز، جنرل حبیب اللہ، گوہر ایوب، چوتھی جنریشن عمر ایوب، تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو اسٹار آفیسر کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ جنرل ضیاء الحق، ان کی اولاد، لائف سٹائل. جنرل مشرف، ان کا لائف سٹائل. رحمان ملک، ان کا لائف سٹائل. کمپیئر کر لیں آج کے لائف سٹائل سے جنرل اسد درانی کے اور نجم سیٹھی کے اور جو انڈیپینڈنٹ اور بولڈ وائسز ہیں. کین یو کمپیئر؟ آپ لوگوں کے عقل شعور کو میں چیلنج کرتا ہوں، جو سوشل میڈیا اور میڈیا کے اندر آ کے بولتے ہیں، لیبل کرتے ہیں لوگوں کو. ذرا سا ریسرچ کیجئے، زحمت کیجئے، بجائے یہ چھوٹے چھوٹے اپنے جو ہے نا دکانیں سجانے کے لیے سلینڈرس اور بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو آپ، تاکہ آپ کی دہاڑی بندی رہے، چاہے وہ دہاڑی را سے آئے یا وہ ISI سے آئے. دونوں برابر کے شریک، انڈیا بھی اور پاکستان بھی. 75 سال ہو گئے پراکسیز کے اوپر خرچ کرتے ہوئے تم دونوں ملکوں کو. کیا حاصل کیا ہے؟ کشمیر کے اوپر آ جائیے، کشمیر کے لوگ سفر کر رہے ہیں. آپ نے کشمیر کو ایک کیش کاؤ بنایا ہوا ہے دونوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں. پراکسیز آپ نے بنائی ہوئی ہیں پورے یورپ میں اور واشنگٹن میں.
جو ایک دوسرے کے ساتھ پیسہ خرچ کر کے ملینز آف ڈالر خرچ کرتی ہیں فار واٹ؟ یہی پیسے جو ہیں اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر لگائیے تو کچھ دعائیں بھی ملیں گی، بھگوان سے بھی ملیں گی، اللہ سے بھی ملیں گی۔ تو بس مجھے یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا تھا کچھ کرداروں کا، اور کوشش کی ہے مختصر وقت میں لوگوں کو چہرہ دکھانے کی۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلدی میں پھر حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔